آپ کے اوپر ایک الزام ہے. اچھا الزام کیا لگاتے ہیں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب، بالکل میں آپ سے کلی ڈیلی بات کر رہا ہوں، کلی بات، کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ شیعہ ورژن پہ کام کر رہے ہیں. یعنی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے سبسکرائبر بھی زیادہ شیعہ ہیں، شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے سپورٹ مطلب شیعہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. واہ بھائی یہ تو اہل بیت کی شان میں بیان کر رہے ہیں، تو وہ واہ واہ کر رہے ہیں. تو یہ تو تف کرنا چاہیے پھر ہمارے ان فرقہ پرست ملاؤں کے اوپر کہ یہ کیوں سپورٹ نہیں کر رہے. میں تو اہل بیت کی بات کر رہا ہوں، میں تو اہل بیت کی، اور یہ باتیں کر جاتے ہیں جو اچھا ایک بات، آپ وہ باتیں کر جاتے ہیں یا وہ باتیں کر جاتے ہیں متنازع باتیں جو اہل سنت ورژن کے خلاف ہیں. آپ اس کے اوپر آئیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے. یہ سوال کو آپ لکھ لیجئے گا. جی جی جی. دیکھیں جہاں تک بات ہے اہل التشیع کی، میری باتوں کو پروموٹ کرنا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ صرف میری نہیں، کوئی بھی شخص ہو، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اہل تشیع کے دلوں میں جو اہل بیت کی محبت ہے، واللہ باللہ ان کو اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے، ان کو قائم کیا ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کا پرچار کریں. یہ وہ گروہ ہے اہل تشیع. اس امت کو تو شکر گزار ہونا چاہیے شیعوں کا کہ یہ اہل تشیع، یہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ کیا اہل بیت کیا صرف شیعوں کے؟ یہ تو پوری امت کے ہیں نا. یہ تو رسول اللہ کے وصی ہیں، تو اہل بیت کی تو ثقلین ہیں. تو یہ ہر اس شخص سے محبت کریں گے کہ جو اہل بیت کا بیان کرے گا. صرف میں نہیں، آپ بھی حدیث ثقلین کو بیان کرنے والے بن جائیں. آپ بھی اہل بیت کی معرفت کی بات کریں، جو کہ اللہ کی جانب سے آپ پہ واجب ہے، جو کہ رسول اللہ کی جانب سے آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کے اوپر واجب بنتا ہے. تو یہ آپ سے محبت کریں گے. ان کے دلوں میں، ان کو میں نے دیکھا ہے اہل بیت کے ذکر پہ یہ روتے ہیں، اہل بیت کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں، یہ قربان ہوتے ہیں. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی یہ مطلب شیعہ کے ساتھ کیا اختلاف؟ شیعہ کے ساتھ جتنی بھی اختلاف ہے امامت کا نا، تو یہ کس کو امام مانتے ہیں؟ نہیں، اختلاف تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن بنیادی اختلاف یہی ہے جس کے اوپر ہمارے ائمہ نے لکھا ہے، شہرستانی وغیرہ نے، کہ تلوار اس کے اوپر چلی ہے. تو یہ امام کس کو مانتے ہیں؟ یہ کس حوالے سے میں سمجھا؟ امام کن کو مانتے ہیں؟ علی کو امام مانتے ہیں، حضرت علی امام، امام حسن کو. شیعہ تو حضرت، تو یہ کون سا 12 امام کو مانتے ہیں. کون سا کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا اس کو آپ نے؟ تو آپ اس کے اوپر تو گفتگو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کے دلائل اسلام کا نہیں، لیکن اچھی، یعنی ان کی سوچ بہتر ہے نا. اصل میں اہل سنت کا جو بنیادی جو اختلاف ہے سب سے بڑا، جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی متنازع کہتے ہیں، چونکہ اہل تشیع جو ہیں ان میں جو تعداد ہے روافض کی، یعنی صحابہ کے گستاخوں کی بہت زیادہ ہے. تو اسی وجہ سے جب مفتی فضل ہمدرد صاحب قرآن و اہل بیت کی بات کرتے ہیں، یا وہ باتیں، وہ تاریخ کی متنازع باتیں جو شیعوں کی فیور میں جاری ہوتی ہیں اور اہل سنت کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بھائی شیعہ ورژن پہ کام کر رہا ہے، یا اس کی سوچ میں رافضیت ہے. آپ پہ نیم رافضی کا بھی الزام ہے. اچھا یہ چھپا ہوا رافضی کھل کے سامنے نہیں آتا، یہ عوام کے اوپر. میں بالکل اوپن ہوں، میں نے کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی. کیونکہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا ٹھیک ہے اگر مجھے رافضی کہنا ہے تو ہوں میں رافضی. تو صحیح بات ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات رافضیت ہے، حدیث ثقلین کا بیان کرنا رافضیت ہے، امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار رافضیت ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اقرار کرنا رافضیت ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی کا اعتراف کرنا ہے، یہ رافضیت ہے. اور یعنی یہ کہنا کہ صفین میں ہوتا تو میں علی کے ساتھ ہوتا، یہ رافضیت ہے. تو ٹھیک ہے رافضیت. اور اس معنوں میں تو اہل سنت کو قبول کرنا چاہیے. اہل سنت کے اکابرین نے بھی لکھا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ہم علی کے ساتھ. اہل سنت کے اکابرین نے، میں کیوں غلط بیانی کروں، اہل سنت کے جو ہمارے اکابرین ہیں دیانت کے ساتھ، میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے، وہ کسی باغی گروہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ اہل بیت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. لیکن آج ہمیں بتایا یہ جاتا ہے صرف شیعہ نفرت کے اندر، چونکہ شیعوں کے ساتھ ایک مختلف وجوہات ہیں نفرت کی اور دوری کی وجوہات ہیں جو بنا دی گئی ہیں، جن وجہوں سے ہمارے ہاں لوگ وہ کہتے ہیں نہیں آپ تم شیعوں کی صحیح بات کا بھی انکار کر دو. بھائی میں پاگل ہوں؟ میں اللہ کی گواہی کا انکار کر دوں؟ یعنی شیعہ کی اگر صحیح بات بھی ہو میں اس کو نہ مانوں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے، میرے فرقے کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا جنید بھائی کہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپانے والے ہوں گے. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ اگر وہ بات میرے اپنے فرقے کے خلاف بھی جاتی ہے، اگر وہ بات میرے اپنے مسلک کے خلاف بھی جاتی ہے، میرے اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہیں جاتی ہے، وہ کسی اور فرقے کے، میں پھر بھی وہ حق میں بات کرتا ہوں. اگر وہ سنی کی بات درست ہے تو میں وہ بات کروں گا، دلائل کے اوپر میں دیکھوں گا. تو یہ جو الزام در الزام کی بات ہے، یہ محض
صرف شیعوں سے نفرت کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں اہل تشیع کے پاس بیٹھ گیا, ان کے علماء کے پاس بیٹھا, ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کی تاکہ ہم امت مسلمہ کے اختلافات کو کم کر سکیں اور ان چیزوں کو جان سکیں کہ جو ہمارے اندر دوری کی وجوہات ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہمدرد کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ یہ تو شیعوں کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے. تو یہ کوئی معیار ہوا؟ یہ الزام ہے آپ کے اوپر. یہ الزام نہیں, وہ دیکھتے ہیں نا کہ میں کیا, تو کیا یہ معیار بنتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ آپ تو پیس اور ہارمونی پہ کام کر رہے ہیں. پیس اور ہارمونی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اگر کوئی شخص کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے, ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے ساتھ بندہ بیٹھنا چھوڑ دے؟ نہیں, ایسا ہونا تو نہیں چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا. لیکن چونکہ ان کی کابر نے فتوے دیے ہوئے ہیں, ان کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ شیعہ کو مرتد سمجھتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی, تو یہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو فرقہ پھر وہ اصول ختم ہو جائیں گے. تو پھر اہل سنت بھی تو کہتے ہیں نا کہ شیعہ جو ہے وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں, وہ بھی تو ریبٹل میں یہ بات کہتے ہیں, تبھی ہم جو ہے ان کی تکفیر کرتے ہیں. دیکھیں, شیعہ تکفیر کرنا محض اس بنیاد کے اوپر کہ آپ کے پاس دلائل ہوں. مثال کے طور پر ایک سنی کہتا ہے کہ جناب ہم شیعہ کو ان وجوہات سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ دلائل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک یہ ہیں, تو اس پر بات کی جا سکتی, اس پہ بات ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندہ ہر حال میں آپ کہیں کہ نہیں آپ کے اوپر لازم ہے کہ فلاں مسلمان ہے, اگرچہ وہ کفریات ہی کیوں نہ کرتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ بات توہین میں آتی ہے, یہ بات اسلام سے خارج کرنے والی ہے, یہ بات یہ, لیکن یہ چیزیں کہاں پر ہوں گی؟ یہ بات اس جگہ پر ہوگی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں. آپ میرے پاس آئے, آپ نے مجھے کہا کہ ہمدرد بھائی فلاں شخص فلاں آدمی وہ یہ کام کرتا ہے, اس کا نظریہ یہ ہے وغیرہ ہے, فلاں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, میں ایک جانب سے ہو کر فیصلہ دے دوں, کیا یہ انصاف کے اوپر مبنی ہوگا؟ نہیں. اور میں اس کو بلاؤں بھی نہیں. بھائی قاضی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ قاضی کا فیصلہ یہ کہ دونوں طرف بات ہوتی ہے. میں اس کے دلائل کو پڑھوں گا تو صحیح. جی بالکل. آج تک ہمیں یہ بتاتے رہے کہ شیعوں کے 40 پارے ہیں. میں پاکستان سے ایران سے عراق گیا, وہاں پہ میں نے دیکھا یہی قرآن وہ پڑھتے ہیں کہ جو ہماری مساجد کے اندر ہوتا ہے, جو سعودی عرب ریاض سے چھپ کے آتا ہے. تو میں اپنی آنکھوں کے اوپر یقین کروں گا یا میں مولوی صاحب کے بتائے ہوئے نفرت کی باتوں کے اوپر؟ تو اب چونکہ میں وہ دیکھ لیا, میں نے وہ بات, تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے فرقہ پرست مولوی نے جو بات کی یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ میرے پاس اللہ کی گواہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس بات کی گواہی میں نے آگے ڈیلیور کرنی ہے, میں نے لوگوں تک پہنچانی ہے. یہ کہتے ہیں نہیں تم یہ بھی نہیں بیان کرو, تم صرف وہی بیان کرو جو ہمارا کابر نے لکھا ہے کہ ان کے 40 پارے. میں کیوں مانوں بھائی آپ کی اس بات کو؟ تو پھر تو یہ اس کا مطلب ہے آپ اپنے فرقے بچا رہے نا. آپ اپنے فرقے بچانے, میں آپ کا فرقہ نہیں بچا رہا ہوں, میں تو اسلام کی جنگ لڑ رہا ہوں, میں تو اہل البیت علیہ السلام کی معرفت کی بات کر رہا ہوں. تو اس لیے ان کا نقطہ نظر میرے حوالے سے یہی بنے گا.